الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے تمام حیوانات میں ایک انسان ایسا ہے جس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اپنی سماجی زندگی گزارے۔ سماجی زندگی جسے آپ سوشل لائف کہتے ہیں، تقاضا کرتی ہے کہ انسان گھر بنائے، انسان اپنے لیے کوئی سواری کی چیز خریدے، سردی اور گرمی سے تحفظ کے لیے کچھ سامان تیار کرے اور اپنی اور اپنے متعلقین کی زندگی کے لیے کوئی بندوبست کرے۔ اور یہ سوشل لائف اور سماجی زندگی ایسی چیز ہے جس میں انسان اس پوری کائنات میں منفرد ہے۔ کسی جانور کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ سماج کی زندگی کہیں۔ سماج کہتے ہیں معاشرے کو، اور کسی جانور کی کوئی معاشرتی زندگی نہیں ہے۔ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں اور ماں اپنے ایک ممتا کے جذبے کے تحت اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ 7 دن، 8 دن، مہینہ، اور اس کے بعد جب بچے اڑنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ماں بھی الگ اور بچے بھی الگ۔ شیرنی اپنے بچوں سے دور ہو جاتی ہے، کوا اپنے بچوں سے دور ہو جاتا ہے، الغرض جتنے بھی جانور ہیں کوئی بھی سماجی زندگی نہیں گزارتا۔ آج یہاں گھونسلہ ہے اور ہوا چلی اور گھونسلہ برباد ہوا تو اس نے دوسری جگہ جا کر گھونسلہ بنا لیا۔ آج بچوں کو جنم دیا اور کچھ عرصے کے بعد وہی شیر آپس میں لڑے اور جو کہنے کو باپ اور بیٹا ہے ایک دوسرے کو مار ڈالا، وہ بالکل جانتے ہی نہیں کہ سماجی زندگی کیا ہے۔ لے دے کے انسان بس ایسا ہے جس کو اللہ نے اس شعور سے نوازا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کرے، اور نہ صرف یہ کہ بسر کرے بلکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آپ کو بالکل لوگوں سے الگ تھلگ رکھتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ تنہائی میں اللہ کو گویا یاد کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو لوگوں سے ملتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی طرف سے جو تکالیف پیش آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے۔ دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو پہلے شخص کو ترجیح دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا آدمی زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک سوشل لائف ہے، زندگی میں اسے تجربہ ہوتا ہے، اپنی مخالفت دیکھنی پڑتی ہے، اپنی موافقت دیکھنی پڑتی ہے، خوشی اور غم کے موقع آتے ہیں، دشمن کو بھی اور دوست کو بھی بھگتانا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں،
اور جو آدمی دشمنوں کے ایذا پر صبر کرتا ہے اور دوستوں کی محبت اور دوستی کا حق ادا کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا مومن ہے بجائے اس کے کہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور لوگوں سے نہیں ملنا۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا استثناء فقہا نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو جو دیانتداری سے جانتا ہے کہ مجھ میں شر ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھوں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں، غصہ میرے اختیار میں نہیں، ہر ایک سے نفرت میرے مزاج کا حصہ ہے، حسد میرے اندر بھرا ہوا ہے، اور میں کسی شخص کو گلی محلے میں اچھے کپڑوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آدمی ایسا ہے جو اپنے شر سے بچانے کے لیے لوگوں سے الگ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف دے گا، اور اللہ کے بندوں کو کافر ہی کیوں نہ ہو اس کو تکلیف دینا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اس کی مخلوق کو بلا وجہ ستاتا ہے اور تنگ کرتا ہے خدا کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے انسان وہ اچھا ہے جو سماج کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، اور اسی لیے اس سماج کے تعلق میں بہت بڑا رشتہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے اور اس کے ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ ہے نسبا و صہرا، اللہ نے تمہارا نسب بھی پیدا کیا، یعنی تمہیں یہ احساس اور شعور دلایا کہ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں ہو، کوئی تمہارے ماں باپ بھی ہیں، دادا دادی اور نانا نان بھی ہیں، اوپر ایک لمبا سلسلہ ہے اور اس کے بعد تم اس دنیا میں آئے ہو، اور صحرا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ تمہارا سسرال بھی بنایا، اپنے سسرال کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن اصولی طور پر ایک اصول کی بات کبھی بیان کر دیتا ہے، اور وہ ایسی کتاب نہیں ہے جو قانون کی شکیں بیان کرے اور اس سے آگے چل کے حدیث اس کی تشریح کرتی ہے۔ اس لیے قرآن ایک حرف اور کبھی کبھی ایک لفظ کہہ دیتا ہے، اور ارباب معانی پہ اس کے معانی کھلتے ہیں، اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ نسبم و صہرا، اللہ نے تمہارے سسرال کو بھی بنایا ہے اور اللہ نے تمہارے نسب کو بھی بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے سسرال کا لفظ استعمال کیا تو ساس اور سسر ان کا حق ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے احسان کیا، اپنی بیٹی دے دی، اور انہوں نے احسان کیا کہ اس آدمی کی عزت کا تحفظ کیا، اور انہوں نے احسان کیا کہ اپنے داماد کو کسی اچھے کاروبار اچھی جگہ پہ لگا دیا، یہ مدد کر دی، کم سے کم اس کے بچوں کو سنبھال لیا، یہ نانا بن گئے، نانی بن گئے، انہوں نے اس بچوں کی تربیت پرورش کر دی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے سسرال کا جو انہوں نے کیا، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ تم ان کے احسان کا حق مانو اور ان کے احسان کی قدر کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہر آدمی کا سماج میں حق بنتا ہے، اور ہم لوگ بہت اس کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کو قیامت میں کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ آدمی وصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے اور تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، پیاس لگ گئی، پانی لے لیا، کھانے پینے کی کوئی چیز لے لی، مونگ پھلی لے لی، ہزار چیزیں ہوتی ہیں،
اتنا حق اس کا بھی بنتا ہے کہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ بھی لیں گے، پانی لیجئے، آپ بھی لیجئے، یہ چیز آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ اللہ کہتا ہے وصاحب بالجنب، اور جو سفر میں مسافر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان حقوق کو پہچانے اور جتنا بھی اپنے رویے میں دوسروں کا خیال کر سکے کرنا چاہیے۔ دو لفظوں کی بات ہے کہ آدمی توقع ہی نہ رکھے کہ جو اس کے ذمے فرض ہے وہ پورا کر دے گا، اپنے ذمے سوچے کہ میرا کیا فرض بنتا ہے مجھے پورا کر، بس اللہ نے جو میرے ذمے حق رکھا ہے وہ دینا۔ اللہ نے لوگوں کے حقوق کو تعین کیے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیکی کا کام، اچھا مسئلہ، اچھی بات جو تم سنتے ہو، یہ حق بنتا ہے تمہارے ہمسایوں کا کہ تم جب گھر جاؤ تو یہ بات ان تک پہنچاؤ۔ آپ نے جمعے میں، عید کے مجمع میں کوئی دینی اجتماع ہوا، کہیں کسی دین کی شخصیت سے ملاقات ہو گئی، کوئی ڈاکٹر صاحب مل گئے، کوئی انجینئر مل گیا، کوئی اچھی بات اس نے بتا دی، اب یہ آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اس بات کو آگے پہنچائیں، کسی کو بتا دیں۔ گھر جا کر مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ آج میں نے سنا مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی، یہ ایک طرح کی تعلیم ہو گئی جو آگے آپ نے دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کو عام کرتے تھے، معاشرے میں ایک دوسرے کا حق بتاتے تھے، اور اسی لیے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو مجھ سے سنو لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا پیغام اس طرح پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تہذیب متعین کی ہے وہ اس طرح سے آگے کو بڑھتی ہے۔ یہ عجیب بات لوگوں نے کر لی کہ یہ ساس کا کوئی حق ہی نہیں، سسر کا کوئی حق ہی نہیں، دین دو چار کتابیں پڑھ لیں اور پہلا مسئلہ شادی کے بعد جا کے بیان کیا کہ ساس میری ذمہ داری تھوڑی ہے، تم ان کے بیٹے ہو، جو مرضی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں ان کی خدمت نہیں کروں گی۔ یہ کس نے سکھا دیا ہے دین؟ اللہ تو کہتا ہے جو مسافر تمہارے ساتھ ہے اس کا بھی ایک حق بنتا ہے۔ مروت ہے، بہت سی چیزیں معاشرے میں خود اپنا حق بناتی ہیں اور حتیٰ کہ حدیث میں ان کی نفی آ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود عرف اور معاشرے میں جو چیزیں اسلام سے نہیں ٹکراتی یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں قائم کرنا ہے۔ ہم پھر عرض کرتے ہیں ایک چیز حدیث میں آتی ہے اور ہمارے عرف میں وہ چیز نہیں ہے، ٹکراتی ہے اس سے۔ اگر ہمارا عرف شریعت سے نہیں ٹکراتا تو اس عرف کو قائم رکھنا ہے، اگر عرف قائم نہیں رہے گا تو معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ کئی مثالیں، علم صرف جان لینے کا نام نہیں، علم پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں بھی رہنا ضروری ہے تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ اس علم کو برتنا کیسے ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، کئی جگہ احادیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے دروازے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ انہیں بھیڑ دیا جائے رات کو، چنانچہ کتے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے، جانور آتے تھے، پیشاب کر جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی چراغ نہیں جلتا تھا مسجد نبوی میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ فلسطین سے چلے ہیں، یہ وہاں کے پادری تھے۔ پھر تمیم داری رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے آخری رسول ایسے آئے ہیں، تمیم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے ایک جہاز پہ کہ جدہ جا اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری تھی۔ پادری تھے، گرجا چھوڑ کے آئے، عیسائیت اس زمانے میں بھی ظاہر ہے عروج پہ تھی، پورے کر و فر کے ساتھ آ رہے تھے اور جہاز کئی سمندر کی موجوں میں گر گیا، اور 1 مہینے کے بعد جا کر کہیں ساحل پہ لگے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں جب اترا ہوں ہم لوگ تو ایک ایسی چیز نظر آئی جو تھی تو انسان، لیکن اتنے بال تھے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آگا کون سا اور پیچھا کون سا۔
میں نے کہا اللہ کی پناہ ہے، تم دجال ہو۔ اس دجال کا ہونا تورات میں بھی، انجیل میں بھی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تھے دجال سے۔ اس نے کہا میں دجال نہیں ہوں، دجال کی جاسوسا ہوں، تم اس جزیرے میں کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے کہا لے چلو دجال کے پاس، لے گئی دجال کے پاس، اس نے پھر پوچھا جو پوچھا، لمبی حدیث ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ بات مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد آئے، سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا حدثنی تمیم، مجھ سے حدیث بیان کی ہے تمیم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے خود راوی ہیں، اور آپ نے کہا یہ مجھے اس سے آ کے چیزیں بتائی ہیں، دیکھو یہ وہی باتیں ہیں جو میں تم سے کہتا تھا نا، یہ تمیم دجال کو دیکھ کر آیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی بات نے مجھے اس پہ آمادہ کیا کہ میں اس بھری دوپہر میں تمہیں بلاؤں، میں آج دن کو سو ہی نہیں سکا، میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم رہے مدینہ منورہ میں، اسلام قبول کیا، دین کو سیکھا، اور ایک دن آپ اتنے خوش ہوئے ان سے کہ فرمایا تمیم میری بیٹیوں میں سے اب کوئی رہی نہیں، ورنہ میں تمہاری نکاح میں دے دیتا۔ آج ایک پادری مسلمان ہو جائے، ہمارا معاشرہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بھی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کی ان آفاقی سرحدوں کو دریافت نہیں کیا، ہم نے اپنے ذہن بند کر لیے۔ فرمایا تمیم میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرما لینا کہ داماد بنا لیں بہت بڑی بات۔ جب جانے لگے خود شہر پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم یہ تمہارا ہے اور تمہاری اولاد کا ہے، اور آپ نے فرمایا اس شہر کو تم سے ظالم ہی کوئی چھینے گا، کوئی نہیں لے سکتا۔ عثمانی سلطنت تک کے زمانے میں خود اس شہر میں کوئی ٹیکس حکومت وصول نہیں کرتی تھی، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو دیا۔ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آ کر پہلی مرتبہ چراغ جلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لائے، دیکھا چراغ جل رہا ہے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا تمیم نے۔ فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے، عرف عام میں عبادت گاہوں میں عربوں میں چراغ نہیں جلائے جاتے تھے، کیا ہم اس کو مان لیں اور کہیں کہ اب چراغ نہ جلایا کرو؟ عرف عام میں دروازے نہیں ہوتے تھے، کتے بلے آ جاتے تھے مسجد میں، کیا ہمارے عرف میں دروازے لگتے ہیں؟ کیا ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی کتے پھرتے رہتے تھے، لہذا کسی مسجد کے دروازے گاؤں میں بند ہی نہ کرو۔ غلط بات ہے، ہمیں اپنے عرف کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے عرف میں ہے کہ ساس و سسر کی تعظیم کی جاتی ہے، ہمارے عرف میں ہے کہ ساس کی خدمت کی جاتی ہے، ہمارے عرف میں ہے کہ ماں کہتی ہے وہ تمہاری ماں ہے، میں نہیں اب اس کی مان کے چلنا ہے۔ گھر اسی طرح آباد ہوتے ہیں اور انہی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر کسی کا حق ہی نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ وہ صاحب بالجنب، اور جو تمہارے ساتھ سفر میں جاتا ہے نا اس کا بھی حق بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے ساتھ ایک عیسائی بھی چل رہا تھا، یہودی بھی تھا، مسلمان بھی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ دو راہا ہو گئی روڈ، ایک ادھر جاتی تھی ایک ادھر جاتی تھی۔ فرمایا تمہارا گھر کہاں ہے؟ ان غیر مسلموں نے بتایا یہ گھر ہے، تو اپنے دوستوں سے کہنے لگے تم لوگ یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ شاگرد ٹھہر گئے، ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا کے سلام کر کے پھر واپس آئے اور کہا چلو ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں۔ ان کا حضرت وہ چلے جاتے؟ فرمایا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ دیکھو اتنا پیدل چلے ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ میں نے ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا کے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رعایت ہے، اس لیے کہ معاشرے کا عرف یہی ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے۔ کسی شخص کی مجال نہیں تھی ہندوستان کی تہذیب میں کہ محرم میں شادی کرتا، توبہ کرتے تھے، کہتے تھے نانا محرم میں شادی اگرچہ جائز ہے لیکن گلی میں کسی اور مسلک کے لوگ رہتے ہیں، کتنا برا لگے گا کہ ہم اپنے دلہا کو سجائیں، گھوڑے پہ بٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، اور ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہیں گے دیکھو کیسی بری بات کرتی۔ نہیں کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رواداری تھی
یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی شیعت قبول کر لیتے تھے، شیعہ اٹھ کے کوئی سنی ہو جاتا تھا، اپنے اپنے مسلک کی باتیں تھیں، لیکن معاشرے میں رواداری سے رہنا، دوسرے کا خیال کرنا کہ ہمارے اس فعل سے ہمارے دوست کو کیا تکلیف پہنچے گی، ہمارے اس فعل سے دوسرے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں سوچنے کے قابل ہیں۔ سماج کی زندگی اور معاشرے کی زندگی اگر بہتر ہوگی، ایک اچھا مسلمان نظر آئے گا تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام بھی کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ ایسے اچھے لوگ۔ چکوال میں ایک جگہ، ایک مکان، اور ایک طرف اس کے مسجد ہے، ایک طرف اس کے گردوارا ہے۔ خاتون بوڑھی ہو گئی اور اسے مسجد والوں کو پیغام بھیجا، بہت بڑے ایک بزرگ تھے، کہا حضرت میرا مکان خرید لیں۔ میں بڑی حیرت ہوئی، ان کا بی آپ کے ہاں دوسری طرف آپ ہی کے مسلک کے لوگ ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی ان سے بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ لین دین کے کھوٹے ہیں، اور آپ کے متعلق پتا ہے کہ آپ کسی کی ایک پائی نہیں رکھتے، ادھار کر لیجئے لیکن دینا آپ کو یہ ہے کہ پیسے تو کبھی مل جائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرے میں ایک دوسرے کی قدر ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَصَحْرَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسے تمہارے سسرال بنائے تو اپنے سسرال کی قدر کرنی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اٹھ کے مدینہ منورہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہجرت سے 3 برس قبل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 9-10 سال کے بعد کھڑے ہو گئے اور چادر بچھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایسے خوش تھے، میں دیکھتی رہی، بار بار فرماتے تھے ارے خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی، اور چلے دروازے کی طرف، اور دروازے کا پردہ ہٹا کے خدیجہ کی چھوٹی بہن حالہ آئی اور سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہاری آواز اتنی ملتی ہے، میں سمجھا میری خدیجہ زندہ ہو کے آ گئی۔ یہ سالی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ اہلیہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بیوی جس کی وفات کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا۔ ہم میں سے لوگوں میں وفا اٹھ گئی، محبت اٹھ گئی، تعلق اٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں یاد نہیں رہتی کہ ایک دوسرے کا احترام، عزت، چھوٹے بڑے کی تمیز۔ سوسائٹی اس سے قائم ہوتی ہے، سماج اس سے قائم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو پھر اور بیان کریں۔